اسٹوڈینٹس، آج ہم پڑھیں گے سیکنڈ ایئر نفسیات کا چیپٹر 3 کا ٹاپک ہے سماجیت کے عناصر ایلیمنٹس آف سوشلائزیشن۔ سماجیت کا عمل زندگی بھر جاری رہتا ہے۔ بچہ پیدا ہوتے ہی اس عمل میں شریک ہو جاتا ہے۔ سماجیت کا عمل زندگی کے مختلف ادوار سے گزرتا ہوا فرد کی موت پر آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ اسٹوڈینٹس، یہ جو پہلی لائن ہے یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ سماجیت کا عمل کا اگر کوشچن آئے تو یہ آپ اس میں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس عمل کے دوران جو عناصر سماجیت کو تشکیل دینے اور اسے جاری رکھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، انہیں سماجیت کے عناصر کہا جاتا ہے اور ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔ یعنی کہ سماجیت کے عناصر کیا ہوتے ہیں؟ یعنی کہ سماجیت جب انسان کی سوشلائزیشن ہوتی ہے، انسان سماج سے کچھ سیکھتا ہے تو اس میں جو چیزیں شامل ہوتی ہیں وہ عناصر کہلاتے ہیں۔ اور وہ عناصر کون کون سے ہیں، کہاں کہاں سے وہ اپنی سوشلائزیشن سیکھتا ہے، وہ عناصر ہیں یہ 10 عناصر ہوتے ہیں انسان کے۔ پہلا ہے خاندان، فیملی، ہمجولی، پیئر گروپ یعنی کہ دوست وغیرہ، جو برابر کی عمر کے دوست ہوتے ہیں وہ، عزیز و اقارب، ریلیٹیوز، رشتہ دار، یعنی کہ تعلیمی ادارے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن، مذہبی ادارے، ریلیجیس انسٹیٹیوشنز، سیاسی ادارے، پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز، قانونی ادارے، لیجسلیٹیو انسٹیٹیوشنز، تہذیب و تمدن، کلچر اینڈ سویلائزیشن، ذرائع ابلاغ، میس میڈیا، قیادت، لیڈرشپ۔ اب ہم ان عناصر کو تھوڑا ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں کہ اگر لوگوں میں آپ کو یہ کوشچن آ جائے تو آپ اس میں کیا ڈیٹیل ایڈ کریں گے۔ خاندان کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ خاندان کو بنیادی یا ابتدائی گروہ بھی کہا جاتا ہے۔ خاندان سماجیت کے عناصر میں سب سے اہم عنصر ہیں۔ خاندان سے مراد میاں بیوی بچے جن کے درمیان سماجیت کے عمل سے گزرتا ہے۔ یعنی کہ خاندان کے اندر رہتے ہوئے ہمارے خاندان میں کون کون لوگ شامل ہوتے ہیں؟ ہمارے خاندان میں میاں بیوی، بچے، بہن بھائی، یہ سب شامل ہوتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ رہتے ہوئے جو ایک انسان سیکھتا ہے، جیسا کردار وہ اپناتا ہے، وہ اس کا خاندان سے سوشلائزیشن ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہے ہمجولی پیئر گروپ، یعنی کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ اپنے برابر کی عمر کے جب بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے، ان کے ساتھ رہتا ہے، تو ان کے ساتھ رہنے سے وہ ایک جیسا کھیلتے ہیں اور یا پھر اگر لڑتے ہیں تو ان کی آپس میں اس طریقے سے سوشلائزیشن ہوتی ہے۔ یعنی کہ دوستوں میں الگ طرح کی سوشلائزیشن ہوتی ہے، وہ دوستی کرنا سیکھ جاتے ہیں، نفرت، محبت، پیار، احساس کرنا سیکھ جاتے ہیں پیئر گروپ میں۔ اس کے بعد عزیز و اقارب، ریلیٹیوز، وہ ریلیٹیوز میں رشتہ داروں میں وہ ہمارے آ جاتے ہیں نانا، دادا، دادی، چچا، ماموں، خالیاں، پھوپھیاں وغیرہ اور ان کی اولادیں یعنی کہ کزن وغیرہ۔ اب ان میں اس طرح سماجیت ہوتی ہے کہ رشتہ داروں سے ان سے بات کس طرح کرنی ہے، اس طرح کی وغیرہ، یہ بھی سوشلائزیشن میں ہیلپ کرتے ہیں۔ اس کے بعد تعلیمی اداروں میں ہم سیکھتے ہیں ہم نیو اسکلس سیکھتے ہیں ٹیچر سے۔ ہمارے تعلیمی اداروں میں جو موجود ہوتے ہیں لوگ ہوتے ہیں ہمارے ٹیچرز، ہمارے بڑے سینئر اسٹوڈنٹس، ان کے ساتھ تمیز سیکھتے ہیں، ان کے ساتھ اور چھوٹے اسٹوڈنٹ، جونیئر اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے ساتھ کس طرح رہا جائے، اور تعلیم کے ساتھ نئے ہم اسکل سیکھتے ہیں، ہمارے اندر ایک نئی سوشلائزیشن پیدا ہو جاتی ہے، ہم نئی سماجیت سیکھ جاتے ہیں، جو یہ بھی اہم ہے۔ مذہبی ادارے، ریلیجیس انسٹیٹیوشن، اس کے اندر مذہبی عقائد، مذہبی رسومات وغیرہ سیکھی جاتی ہیں جو بچے کی ایک الگ سماجیت کرتی ہیں، جو اس کو سماج میں رہنے میں اور اس مذہب کے ذریعے جو اس کی سماجیت ایک اور الگ طریقے سے ہوتی ہے۔ سیاسی، پولیٹیکل، سماجی ادارے، سماجیت کے عمل میں سیاسی ادارے بھی اہمیت رکھتے ہیں، اور سیاسی ادارے بچے کی سماجیت کے عمل کے دوران کی سیاست تربیت کرتے ہیں اور اپنی پسند کے مطابق سیاسی گروہ یا جماعت سے وابستگی اختیار کرنا سکھاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے قانونی ادارے، لیجسلیٹیو انسٹیٹیوشنز۔ کوئی بھی معاشرہ وقت تک معاشرہ کہلانے کا حقدار نہیں ہو سکتا جب تک وہاں کے لوگ معاشرتی اقدار اور قانون کے پابند نہ ہوں، لہٰذا قانونی ادارے سماجیت کا وہ عنصر ہیں جن کی اہمیت زیادہ ہے۔ قانونی ادارے قوانین کو تشکیل دیتے ہیں، پہلے سے تشکیل شدہ قوانین میں ترمیم کرتے ہیں اور ان کے سماج کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق قوانین بناتے ہیں۔ ان قوانین کا اطلاق سماجیت کے عمل کے ذریعے فرد کی ذات پر براہ راست ہوتا ہے۔ فرد ان قوانین کو سیکھتا اور ان پر عمل کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے تہذیب و تمدن، یعنی کہ کلچر اینڈ سویلائزیشن۔
تہذیب و تمدن سماجیت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تہذیب و تمدن کے قوانین روایات سماجیت کو پروان چڑھاتے ہیں۔ بچہ ان قوانین اور روایات پر عمل کرنا سیکھتا ہے۔ اور معاشرے کی تہذیب اور تمدن مختلف ہوتی ہے، اور تہذیب و تمدن کا یہ اختلاف پوری دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے، یعنی کہ پوری دنیا میں ثقافت اور کلچر اور سویلائزیشن، وہاں کی شہریت الگ الگ ہوتی ہے۔ تو جس علاقے کی جس ملک کی جیسی ہوگی بچہ وہیں سے اپنی تہذیب اور وہیں کے کلچر اور سویلائزیشن سیکھے گا، وہ یعنی کہ وہاں پہ اٹھنا بیٹھنا بولنا چالنا کھانا پینا اور وہاں کے کھانوں اس طرح کی چیزوں کو وہ سیکھے گا۔ اس کے بعد ہے 9ویں نمبر پہ ہے ذرائع ابلاغ میس میڈیا۔ فرد کے سماجی آنے میں ذرائع ابلاغ میس میڈیا کی حیثیت مسلم ہے۔ ذرائع ابلاغ سماجی قدروں، روایات، کلچر، اقتصادی، اخلاقی، سیاسی، مذہبی، فکری جہتوں سے عوام کو آشنا کرتے ہیں۔ یعنی کہ ذرائع ابلاغ یعنی کہ بولنے کے طریقے ہوتے ہیں کہ کون سے وقت پر کس طرح بولا جائے، یہ بھی ایک سماجی سوشلائزیشن میں شامل ہے جس سے فرد کی سماجی تربیت ہوتی ہے۔ سماجیت تہذیب و تمدن کو سراہتے ہیں، یوں مثبت اقدار کو فروغ دیتے ہیں جس کی وجہ سے فرد عصبیت، قومیت اور تعصب جیسے تصورات آشنا ہوتا ہے۔ ذرائع ابلاغ رویوں کی تشکیل اور تبدیلی میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سماجیت کا عمل ذرائع ابلاغ کے بغیر ناممکن ہے۔ اس کے بعد ہے 10واں قیادت لیڈرشپ۔ قیادت بنیادی گروہ کی ہو یا ثانوی گروہ کی، سماجیت میں بہت اہم ہے۔ گھر کا سربراہ، اسکول یا کالج کا پرنسپل، مسجد کا امام، سیاسی جماعتوں کا عہدیدار اور حکمران طبقہ کسی نہ کسی کے لحاظ سے قیادت کا منصب ادا کرتے ہیں۔ قیادت کی اثر پذیری زندگی بھر جاری رہتی ہے۔ قائد سماجی رویوں، تنظیم سازی اور سماجی ضرورتوں کو پورا کرنے میں مددگار ہوتے ہیں اور سماجیت کی تعمیر کرتے ہیں۔ یعنی کہ قیادت لاش پہ کہ سماجیت بنیادی ہو، یعنی کہ کچھ قیادت یعنی کہ کچھ لیڈرشپ سیکھنی پڑتی ہے کہیں جگہ پر، یا پھر کبھی کبھار کچھ لوگوں میں لیڈرشپ پہلے سے ہی ہوتی ہے، تو یہ ہر جگہ پر ضروری ہوتی ہے۔ اگر لیڈرشپ نہ ہو تو کہیں بھی نظام صحیح طریقے سے چل نہیں پائے گا، اس لیے لیڈرشپ کے ذریعے کسی جگہ کے نظام کو چلانے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ سماجیت کے لیے ضروری ہے کہ لوگ اچھی لیڈرشپ سیکھیں، یا اگر وہ کسی چیز میں لیڈنگ کرنے میں اچھے ہیں تو وہ دوسروں کی سماجیت کرنے میں بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اسٹوڈنٹس یہ سوشلائزیشن کے جو عناصر ہیں جس طرح پر بک میں دیے گئے ہیں، یہ اسی طرح سے آپ ان کو ایکسپلین کریں گے، کیونکہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی ظاہر سی بات ہے جو سوشلائزیشن ہوتی ہے وہ خاندان سے ہی شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ جب اسکول جاتے ہیں تو تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو ان کے پیئر گروپ آ جاتے ہیں، پھر رشتے دار آ جاتے ہیں، پھر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن جب وہ تھوڑے اور بڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر مذہبی ادارے ان پر یعنی کہ ان پر مذہبی ذمہ داریاں آنے شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح آہستہ آہستہ ان کے اندر سوشلائزیشن ہوتی رہتی ہے، کیونکہ ہم نے اس کے سٹارٹ میں پڑھا تھا سماجیت کا عمل، سوشلائزیشن کا عمل بچے میں بچپن سے موت تک جاری رہتا ہے۔ اب انہوں نے پھر کریکٹرز کو ان عناصر کو پوائنٹس بنا کر بتایا کہ انسان کی موت پیدا ہوتے ہی موت تک کون کون سے عناصر ہوتے ہیں جو اس کو افیکٹ کرتے ہیں، اس کی سوشلائزیشن کو یعنی کہ اس کے کردار کو بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ ان پوائنٹس کو ہم آگے پیچھے نہیں کر سکتے، جس طرح لکھا ہے اسی طرح ایکسپلین کریں گے تھوڑا تھوڑا۔ اگر لانگ کویشچن ہے تو آپ ایکسپلین کر دیں، اگر شارٹ ہے تو آپ ان کی چھوٹی چھوٹی ڈیفینیشن لکھ سکتے ہیں۔